بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی عشر، سبق نمبر 12، میثاق المدینہ، میثاق مدینہ۔ بعد تکمیل ھذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لأن يقدر على قراءة الجمل الطویلة بطریقة صحیحة، کہ وہ طویل جملے صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ نمبر 2، یقدر علی استعمال اسماء الاشارۃ والضمائر حسب الموقع والمحل، اس میں اشارہ اور ضمائر کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کر سکے۔ نمبر 3، یعرف اہمیت میثاق المدینہ، میثاق مدینہ کی اہمیت کو جان سکے۔ عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعاہدات بینہ و بین کل الطوائف غیر المسلمۃ فی عصرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے اور تمام غیر مسلم گروہوں کے درمیان معاہدے کیے۔ فکان وفیا بکل ما عاہدہم علیہ امتثالا لقولہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس معاہدے کو پورا فرمایا جو ان سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی بنیاد پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو، اور نہ توڑو اپنی قسمیں ان کو پختہ کر لینے کے بعد۔ وعقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعاہدۃ مع یہود المدینۃ بعد ہجرتہ الیہا مباشرۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد یہود سے براہ راست معاہدہ کیا، مما يدل دلالة قاطعة على فکرہ التعایش ورغبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم فی مسالمۃ غیر المسلمین، جس سے یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر خواہش تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ امن اور صلح کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ وقد جاء فی نصوص المعاہدۃ علی ما یلی، اور نفس معاہدہ در ذیل ہے۔ نمبر 1، ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم، بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک جماعت تصور ہوگی، یہود اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ نمبر 2، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ، اور یہود بحیثیت قوم اپنا خرچ برداشت کریں گے اور مسلمان بحیثیت قوم اپنا خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 3، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، اور اس معاہدہ کی پاسداری کرنے والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے حملہ آوروں کے خلاف۔ نمبر 4، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ، اور دونوں فریق مسلمان و یہود ایک دوسرے کے خیرخواہ اور مخلص ہوں گے نیکی میں نہ کہ گناہ میں۔ نمبر 5، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، وَإِنَّ الْيَهُودَ
یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، اور یہود مومنوں کے ساتھ ہوں گے جب تک وہ حالت جنگ میں ہوں گے۔ نمبر 7، وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، اور مدینہ والوں کے لیے اس معاہدہ کی پاسداری لازم ہوگی۔ نمبر 8، وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم۔ اور اس معاہدہ کی پاسداری کرنے والوں کے درمیان کوئی تنازع یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فساد کا خطرہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَإِنَّهُ نمبر 10، وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ، اور یہ معاہدہ ظالم اور گناہگار کو پناہ نہیں دے گا۔ وَبِبَرَامِ هَذِهِ الْمُعَاهَدَةِ صَارَتِ الْمَدِينَةُ وَزَوَاحِيهَا دَوْلَةٌ وَفَاكِيَةٌ عَاصِمَتُهَا الْمَدِينَةُ وَرَئِيسُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم۔ اور اس معاہدہ کے انجام دینے سے مدینہ اور اس کے گرد و نواح وفاقی ریاست بن گئی، جس کا دارالخلافہ مدینہ اور سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے۔ وَالْكَلِمَةُ النَّافِذَةُ وَسُلْطَانُ الْغَالِبُ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں حکومت اور حکمرانی مسلمانوں کی ہوئی۔ وَلِتَوْسِيعِ مَنْطِقَةِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ عَاهَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل اخرى فی المستقبل بمثل هذه المعاہدۃ، اور مزید علاقے کے امن و امان کے لیے مستقبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل کے ساتھ حالات کے تقاضوں کے موافق اس جیسے معاہدے کیے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، ان کے معنی۔ ابرام، نافذ کرنا۔ المعاہدۃ، معاہدہ۔ سارت، بن گئے یا ہو گئے۔ زواحیہ، اس کے نواحی علاقے۔ عاصمۃ، اس کا دارالحکومت۔ رئیسہا، اس کا سربراہ۔ النافذۃ، نافذ ہونے والی۔ عاہدہ، اس نے معاہدہ کیا۔ یدل، وہ دلالت کرتا ہے۔ دلالت، دلیل یا علامت۔ قاطعۃ، قطعی، یقینی۔ التعایش، باہمی زندگی۔ مسالمۃ، صلح۔ نصوص، نکات۔ صحیفۃ، صحیفہ یا دستاویز۔ لا یحول، رکاوٹ نہیں بنتا۔ اشتجار، جھگڑا۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ، عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، اذکر ثلاث نکات لمساک المدینہ، مساک مدینہ کے 3 نکات ذکر کریں۔ جواب۔ نمبر 1، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ۔ نمبر 2، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ۔
نمبر 3 وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ۔ نمبر 2 من هو الفریق الثانی لهذه المعاہدۃ، اس معاہدے کا دوسرا فریق کون تھا؟ جواب الفریق الثانی لهذه المعاہدۃ الیہود، اس معاہدے کا دوسرا فریق وہ یہود تھے۔ نمبر 3 ماذا قال اللہ عن ایفاء العہد، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب قال اللہ عن ایفاء العہد وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، املا یہ مرد کے لیے اور املا یہ عورت کے لیے۔ درزیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجئے۔ نمبر 1 عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعاہدات بینہ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا وبین کل طوائف غیر المسلمۃ فی عصرہ۔ نمبر 2 وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا نفقتهم۔ نمبر 3 وعقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعاہدۃ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ما یہود المدینۃ بعد ہجرتہ الیہا مباشرۃ۔ نمبر 4 وَإِنَّ النَّصْرَ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا للمظلوم۔ نمبر 5 سارت المدینۃ وزواحیہا، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا دولتاً وفاقیتاً۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف۔ کالم با میں سے جو کالم الف کے مناسب ہو منتخب کیجئے۔ نمبر 1 وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا حارب اہل هذه الصحیفۃ۔ نمبر 2 وَإِنَّ الْيَهُودَ يَتَّفِقُونَ مَعَ، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا المؤمنین ما داموا محاربین۔ نمبر 3 وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ، اور کالم با میں اس کے مناسب آئے گا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ۔ نمبر 4 وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضعی الکلمات التالیۃ من عندک او عندک فی جمل مفیدۃ، درذیل کلمات کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 عاصمتها، اس کا جملہ آئے گا پاکستان عاصمتها اسلام آباد۔ نمبر 2 رئیسها، اس کا جملہ آئے گا المدینۃ المنورہ کان رئیسها محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ نمبر 3 النافذۃ، اس کا جملہ آئے گا الکلمۃ النافذۃ فیہا للمسلمین۔ نمبر 4 عاہد، اس کا جملہ آئے گا عاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل اخرى۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ۔ نمبر 2
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا۔ عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدتاً مع الیہودی۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیاً بکل ما عہدا۔ نمبر 4، ہمیں اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ یجب علینا الالتزام بعہدنا۔ نمبر 5، ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں۔ ینبغی لنا ان نساعد المظلومین۔